अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदालत का बड़ा हुक्म आ गया है। तकरीबन 1.5 महीने बाद पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को देख पाएंगे। क्या सीन होगा, क्या नज़ारा होगा, ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि लोग अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए तरसे हुए हैं। बेशक वो टीवी पर ही नज़र आ जाए, बाहर ना भी लोग निकलें, इस टाइम इमरान खान को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। और इसका रिएक्शन फिर सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगा, तस्वीर, वीडियोज़। तो इस ऑर्डर के बारे में भी आपको आगाह करता हूं जो अदालत ने जारी किया है। इमरान खान को बनफ्स नफीस अदालत में पेश किया जाए, ये नहीं कि अटक जेल में ही अदालत लग गई है, वो मैं आपको बताता हूं नाज़रीन कराम। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की बजाय एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये होगी और उसके 54 दिन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। यानी 30 नवंबर को जब हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त आ जाएगी तो 54 दिन बाद, जो कि शायद 25 से 27 जनवरी के दरमियान बनता है, तब हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन तारीख नहीं दी। नंबर 2, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ है मीडिया के लिए, यानी बयानिया की हद तक। अब इसकी वजह समझ लें, और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। बड़ा चर्चा है कि ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है। मोहम्मद अली दुरानी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आग भड़की हुई है मुल्क में, इसको ठंडा किया जाए और दोनों साइड की अब आपस में बात करवा दी जाए। जब बात होती है तो मामलात किसी हल की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हल की ज़रूरत है। पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इस पर मैं तफसील से आपको बताता हूँ कि ये जो मुलाकातें हैं इनसे क्या निकल कर आ सकता है। लेकिन जब हम सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो ही हमें इन मुलाकातों की समझ आएगी। तो पीछे आते हैं, जज साहब ने यह ऑर्डर जारी किया है। ये जो इमरान खान पर एक जाली, झूठा और बेशर्मी और ढिठाई से भरपूर केस किया गया कि इमरान खान ने इद्दत में कोई निकाह किया था, उस केस में जज ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, जो अभी तक की इतलाआत हैं। जज साहब ने सुप्रिटेंडेंट जेल को रूबकार जारी करने का बराह रास्त ऑर्डर भी दे दिया है। तो अब इमरान खान को अगली पेशी में पेश किए जाने का ऑर्डर है। तो पहले तो यहाँ सुन लें कि ये जो सारे मुज़ाकरात की बात हो रही है या मामलात की बात हो रही है, यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाएगा कि अगर किसी ने इस मुल्क को बचाना है और ठीक करने का फैसला करना है तो इमरान खान को इज्जत देनी पड़ेगी। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इमरान खान पे जाली केसेस भी ख़त्म करने पड़ेंगे, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की अदालत में पेशी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये समझ जाएं कि ये सब टोपी ड्रामा है। नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूं जो मैंने आपको इलेक्शन कमीशन की तारीख का बताया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले में लिखा हुआ है कि आइन की खिलाफ वर्जी की है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना करवा के। यानी ये हमारी तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसने आइन तोड़ा है बदस्तूर, फिर भी अपनी जाप पर मौजूद है। लेकिन ये इतनी ढिठाई से काम कर रहा है कि इसने प्रेस रिलीज जारी करके आइन तोड़ने को रिटन प्रूफ दे दिया है कि मैं इलेक्शन जनवरी में कराऊंगा, जबकि इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर की 6 तारीख को होने चाहिए। लेकिन ये आइन तोड़ के जनवरी की बात कर रहा है। हमारे मुल्क में इस टाइम जो चीफ जस्टिस हैं वो आइनी काजी हैं। वो कहते हैं कि मैं 73 के आइन का मुहाफिज हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। वही 73 का आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। तो देखते हैं कि आइनी काजी इस हवाले से क्या स्टांस लेके आता है। हो सकता है वो कहे कि जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, ये आइन में कहाँ लिखा है कि वो नहीं दे सकता। क्या आइन में कहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता? ये ज़रूर लिखा है कि सदर मुमलिकत डेट दे सकते हैं। ये तो नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं नहीं दे सकता। ये भी नहीं लिखा हुआ नाज़रीन कराम कि आप नहीं दे सकते। लेकिन काजी ऐसी कोई बात निकाल के ले आएगा कि बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता। जब कानून में आ गया है तो आइन में इसकी कहाँ ममानियत है, या ये जो कानून बनाया गया है कि आइन के मुतसादिम कैसे है, ये बताएं ज़रा। तो बहाने हज़ार बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसका नेक्स्ट भी बता देता हूँ नाज़रीन कराम। जनवरी में
شدید ترین سردی ہوتی ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں، بلوچستان میں، ایون مری جیسے علاقے میں بھی الیکشن کرانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، خاص طور پر اگر برف وغیرہ پڑی ہو تو مجھے ان کا جو اس ٹائم پلان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جنوری کی بات کر دیں گے، پکی تاریخ نہیں دیں گے، جنوری کی بات چیت شروع ہو جائے گی اور سردیاں جب آ جائیں گی، برف باریاں شروع ہو جائیں گی، وہ نومبر دسمبر جب بھی ہوں، تو پھر وہاں پہ یہ بہانہ بنا لیا جائے گا کہ الیکشن مزید 2 سے 3 مہینے یعنی سردیاں ختم ہونے تک آگے لے کے جانے ہیں۔ لیکن دوسرا پلان یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کلین سویپ کر رہے ہیں، شاید 2-4 سیٹیں کوئی ان کے مخالف جیت سکیں گے، تو موسم سے فائدہ اٹھا کے ٹرن آؤٹ کم رکھ کے کوشش یہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ گرم علاقوں میں جو رہتے ہیں وہ بھی سردی میں باہر نکلنا کوئی اتنا پسند نہیں کرتے، ٹرن آؤٹ کم رکھ کے عمران خان کو ہرانے کا ایک بہانہ بن جائے گا۔ دھاندلی تو انہوں نے کرنی ہے لیکن انہیں ایک ایکسکیوز بھی چاہیے کہ سردی تھی، ٹرن آؤٹ کم تھا تو عمران خان ہار گیا، ایک جائز قسم کا ایکسکیوز بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر غور کریے گا۔ ناظرین اکرام، ایک چیز یہ کہ یہ سردی کو بہانہ بنا کر مزید آگے لے جائیں گے ڈیٹ، اور ایک یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم ہو، لیکن ایک اور چیز سمجھ لیں، ہمیں آئی ایم ایف نے نومبر میں مزید سیکنڈ ریویو کے لیے $1 ارب دینا ہے، وہ نومبر میں دیتا ہے یا دسمبر میں دیتا ہے، آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہم الیکشن جنوری میں کروا دیں گے۔ یہ اس کے لیے بھی پریس ریلیز ہو سکتی ہے تاکہ آئی ایم ایف ہمیں سیکنڈ ٹرانس دے دے، اور اس کے بعد پھر ان کا کیا پلان ہے، پاکستان کے قومی اثاثے بیچنا، اس سے کچھ ڈالر حاصل کرنا، قومی اثاثے بیچ دو، پھر ریکوڈک یا اس طرح کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں جو پاکستان کا حصہ ہے وہ بیچ دینا دوست ممالک کو، اور وہاں سے اگر کچھ ڈالر اربوں میں مل جاتے ہیں تو اس سے معیشت کو بھی چلانے کی کوشش کرنا، اور آئی ایم ایف کو بتانا کہ ہم نے اپنا گیپ بریج کر لیا ہے، یعنی تاکہ آئی ایم ایف جو سختی کر رہا ہے وہ نہ کرے اور ہم آگے مزید چلاتے جائیں۔ اگر آئی ایم ایف مان جاتا ہے، اگر سارے معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن انڈیفینیٹلی پوسٹ پونڈ ہو جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاید مارچ سے پہلے یا مارچ اپریل میں لازمی الیکشن کروانے پڑ جائیں، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کی فوری طور پر ضرورت ہے، انلیس ہمیں واقعی $100 ارب مل جاتا ہے، اور اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اگر ہمیں $100 ارب مل جائے تو ہمارا ٹوٹل قرضہ ہی شاید $140 ارب ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے یہ شیخ چلی کے خواب تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمیں کبھی $100 ارب مل سکتا تو پاکستان جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے یہ تو کرتا ہی نہ۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو آپ کنیکٹ کر کے آئیں کہ صدر مملکت سے محمد علی درانی کی پہلے ملاقات ہوتی ہے، 2 اور شخصیات کی ہوتی ہے، اور صدر مملکت تاریخ دینے کی بجائے صرف الیکشن کمیشن کو مشورہ دیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن آئینی طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آج محمد علی درانی کی دوسری ملاقات اسی دن ہو رہی ہے جس دن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دوں گا، لیکن تاریخ نہیں دیتا۔ تو مجھے یہ بھی لالی پاپ نظر آ رہا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ تحریک انصاف کے پاس ہی ہے، صرف وہ ان سے لے لیا جائے اور بالکل ہی سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے، ورنہ تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا جو آفیشیل اعلامیہ وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ تاریخ طے کرے یا وہ طے کرے کہ کب الیکشن ہونے ہیں، اور ویسے بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کیا عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کیا عوام کو عمران خان کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیونکہ سمجھدار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت بھی جلدی عمران خان باہر آئے، بہت جلدی، تو شاید 3-4 مہینے بعد آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آ سکتے۔ یعنی اگر الیکشن ہونے بھی ہیں جنوری میں تو عمران خان کو کمپین نہیں کرنے دی جائے گی، اگر ہوتے بھی ہیں تو عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ عمران خان کو کمپین کرنے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ویڈیو بھی جاری کر دیں، لائیو سپیچ کر دیں لوگوں سے، یہ کافی ہے کمپین کے لیے عمران خان کی، کیونکہ عمران خان نے پچھلے 16 سے 18 مہینے میں عوام کو سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ بتانے کو رہ نہیں گیا۔ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان آئے گا تو اس نے کرنا کیا ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر بات چیت ہوتی بھی ہے تو عمران خان سے کچھ باتیں منوانے کی کوشش ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد علی درانی کو ایکٹیو اس لیے کیا گیا ہو کہ دوسری طرف نواز شریف سے یہ منوانا ہے
کہ جب تم پاکستان آؤ گے تو ہمارے چھوٹے سے پپی بن کے حکومت کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے کہو کہ مجھے میرا زیادہ حصہ دیا جائے. جو ہم تمہیں 1-2% دیتے ہیں، پھٹیاں لگاؤ، جائیدادیں بناؤ، عیش کرو، اس سے زیادہ مانگو گے یا اختیارات مانگو گے تو پھر لات مار کے تمہیں پھر جیل پھینک دیں گے. اس لیے نیب کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے ہیں. نواز شریف واپس بھی آتا ہے تو یہ کیسز تو پینڈنگ رہیں گے، لیکن جیسے ہی نواز شریف تھوڑی سی ادھر ادھر کرے گا، یعنی تو انہی نیب کیسز کو پر لگیں گے اور مہینے کے اندر اندر نواز شریف پھر جیل میں پڑا ہوگا. اس لیے نواز شریف کو بھی پیغام ہے. تو ناظرین اکرام، میں اس چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ جو محمد علی درانی بیچ میں پڑے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ پازیٹیو نکل آئے. اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان کو عزت ہمیں دینی پڑے گی. دیکھیں، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی. عمران خان کو وہ مقام دینا پڑے گا جو عوام دے چکے ہیں اور دیتے ہیں. یہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. عوام کی 70 سے 80% تعداد اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ورنہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کیسے ملک کی بڑی تعداد کے خلاف جا کے ملک چلا سکتے ہیں؟ آپ چلا ہی نہیں سکتے. تو فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہے، جن کے پاس اس وقت اختیارات، فیصلہ کرنے کے تمام اختیارات ہیں اور سامنے صرف چند کٹ پتلیاں بیٹھی ہیں. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.